اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الطور مکیہ۔ سورہ طور یہ مکی صورت ہے، اس کی 49 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ والطور، قسم ہے طور کی، وکتاب مستور، اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور، کشادہ ورق میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں طور، کتاب مستور، کوہ طور کی قسم کھائی ہے اور لکھی ہوئی کتاب کی جو کہ کشادہ ورق میں ہے۔ یہ بات تو پہلے گزر چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جس چیز کی قسم کھاتے ہیں وہ اس کی عظمت کی وجہ سے کھاتے ہیں، یا کلام کو فصیح اور بلیغ بنانے کے لیے۔ اب یہ ہے کہ طور سے کیا مراد ہے، تو یہ تو ایک مشہور پہاڑ ہے کوہ طور جس کو کہا جاتا ہے، اور طور کے معنی عبرانی زبان میں بھی پہاڑ کے ہی ہیں، ایسا پہاڑ جس پر درخت اگتے ہوں۔ تو یہاں پر طور سے مراد طور سینین ہے جو ارض مدین میں ہے، جس پر موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا تھا۔ بعض روایات حدیث میں ہے کہ دنیا میں 4 پہاڑ ایسے ہیں جو جنت کے ہیں، جن میں سے ایک کوہ طور ہے۔ اسی طرح احد پہاڑ کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کا پہاڑ ہے۔ فی کتاب مستور فی رق منشور، لفظ رق دراصل میں پتلی باریک کھال کے لیے بولا جاتا ہے جو لکھنے کے لیے کاغذ کی جگہ بنائی جاتی تھی۔ یعنی یہاں تو معنی یہی کیا جاتا ہے کہ کشادہ ورق میں، لیکن چونکہ اس وقت یہ والے ورق تو ہوتے نہیں تھے جو کاغذ استعمال ہوتا ہے، اس وقت باریک کھال ہوتی تھی جس کے اوپر کوئی بھی چیز لکھی جاتی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ مراد اس سے وہ چیز ہے جس پر لکھا گیا ہو، اس لیے اس کا ترجمہ کاغذ سے کر دیا جاتا ہے۔ اور کتاب مستور سے مراد یا تو انسان کا نامہ اعمال ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ یہاں پر 2 چیزوں کی قسم کھائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والبیت المعمور، اور قسم ہے آباد گھر کی۔ معمور تعمیر سے، یعنی جس کو آباد کیا گیا ہو، بیت سے مراد گھر۔ بیت المعمور یہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے، یعنی خانہ کعبہ جو دنیا میں ہے مکہ میں، اس کی بالکل سمت میں اوپر آسمان میں 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے جو کہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور کی طرف لے جایا گیا، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور پھر کبھی ان کو دوبارہ یہاں پہنچنے کی نوبت نہیں آتی۔ یعنی ایک دفعہ جو فرشتہ عبادت کرتا ہے دوبارہ قیامت تک اس کا نمبر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ فرشتے ہیں۔ بیت المعمور 7ویں آسمان کے رہنے والے فرشتوں کا کعبہ ہے، اسی لیے شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المعمور پر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ چونکہ وہ دنیا کے کعبہ کے بانی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں آسمان کے کعبہ سے بھی ان کا خاص تعلق قائم فرما دیا۔ والسقف المرفوع، اور قسم ہے اونچی چھت کی، والبحر المسجور، اور قسم ہے ابلتے ہوئے دریا کی۔ بحر سے مراد سمندر ہے، اور مسجور سجر سے مشتق ہے جو کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی آگ بھڑکانے کے بھی ہیں۔ بعض مفسرین نے اس جگہ یہی معنی لیا ہے کہ قسم ہے سمندر کی جو آگ بنا دیا جائے گا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ قیامت کے دن سارا سمندر آگ بن جائے گا، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ،
یعنی چاروں طرف کے سمندر آگ بن کر میدان حشر میں جمع ہونے والے انسانوں کے محیط ہو جائیں گے، ان کو گھیر لیں گے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ یہاں پر یہی مطلب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی یہودی نے پوچھا کہ جہنم کہاں ہے، تو آپ نے فرمایا سمندر ہے، یعنی یہی سمندر قیامت کے دن آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے مسجور کے معنی مملوء کے کیے ہیں، یعنی پانی سے بھرا ہوا سمندر۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہے گا۔ ما لہ من دافع، کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان کپا کر لرزے گا۔ وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ پھریں گے چل کر، یعنی اپنی جگہ سے سرکیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، سو خرابی ہے، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو باتیں بناتے ہیں اور کھیلتے ہوئے، یعنی ہنسی مذاق کرتے اور اپنی طرف سے باتیں بناتے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن کے دھکیلے جائیں گے دوزخ کی طرف دھکیل کر۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھوٹ جانتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی تم کہتے تھے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، تو آیا کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں ہو؟ اصلوہا، چلے جاؤ اس کے اندر، فاصبروا، پھر تم صبر کرو، او لا تصبروا، یا نہ صبر کرو، یعنی اب تمہارے صبر کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے تم چلاتے رہو یا صبر کرو۔ سواء علیکم، برابر ہے تم پر، انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک جو ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں اس پر خوش ہیں۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ کلوا واشربوا ہنیئا، تم کھاؤ اور پیو، ہنیئا، خوشی خوشی سے، بما کنتم تعملون، اور یہ تمہیں بدلہ اس وجہ سے دیا گیا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے، یعنی جو تم اچھے اعمال کرتے تھے دنیا کے اندر، اب اس کا بدلہ یہ تمہیں دیا گیا ہے کہ تم خوب پیٹ بھر کر خوشی کے ساتھ کھاؤ۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، برابر بچھے ہوئے شاندار تخت پر تکیے لگائے ہوئے۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیے ہیں۔ تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور جو لوگ یقین لائے، جن لوگوں نے ایمان لایا اور ان کی اولاد نے بھی ان کا ساتھ دیا، واتبعتہم ذریتہم، ان کی اتباع کی، ان کا ساتھ دیا ان کی اولاد نے بھی، بایمان، ایمان میں، الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے۔ وما علتناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل سے ہم کچھ بھی کم نہ کریں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے اپنے اعمال میں گرفتار ہے۔ علتناہم من عملہم من شیء، علت اور ایلات کے لفظی معنی کم کرنے کے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ صالحین کی اولاد کو ان کے درجہ عمل سے بڑھا کر صالحین کے ساتھ ملحق کرنے کے لیے ایسا نہیں کیا جائے گا کہ صالحین کے عمل میں سے کچھ کم کر کے ان کے اولاد کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے، بلکہ سب کو برابر برابر اجر ملے گا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور ہم نے ان کے لیے میوے، وَلَحْمٍ، اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر دیں گے۔
مما یشتہون جو ان کو مرغوب ہوگا، ان کو اچھا لگے گا، یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا چھپٹی کریں گے جس شراب کے سرور میں نہ تو بیہودہ گوئی ہوگی نہ گناہ۔ یتنازعون فیہا اس کا مطلب تو یہ آتا ہے کہ جھگڑا کریں گے، لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ چھینا چھپٹی کریں گے، ایک دوسرے سے چھیننے کی کوشش کریں گے ایسی شراب کا پیالہ کہ نہ اس میں بیہودہ بات ہوگی نہ گناہ ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ اور ان کے ارد گرد ان کے نو عمر غلام چل پھر رہے ہوں گے، كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ وہ موتی ہیں اپنے غلاف کے اندر، لؤلؤ کہتے ہیں موتیوں کو، مکنون چھپے ہوئے غلاف کے اندر۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور منہ کیا بعضوں نے دوسروں کی طرف آپس میں پوچھتے ہوئے، یتساءلون آپس میں سوال کرتے ہوئے، قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین بولے ہم بھی تھے اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرتے رہتے، فمن اللہ علینا پھر احسان کیا اللہ نے ہم پر، ووقانا عذاب السموم اور ہمیں بچا لیا لو کے عذاب سے۔ عذاب السموم کا مطلب ہے تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے، یعنی ایسی ہوا جو جلسا دینے والی ہو۔ انا کنا من قبل ندعوہ ہم پہلے سے پکارتے تھے، انہ هو البر الرحیم بے شک وہی ہر نیک سلوک والا مہربان ہے، هو البر یعنی وہ نیک سلوک کرنے والا ہے، محسن ہے، الرحیم اور مہربان ہے۔